سورہ الملک تعارف۔ سورہ الملک مکیہ ہے، اس میں 2 رکوع ہیں، 30 آیات ہیں، 330 کلمات ہیں، 1313 حروف ہیں۔ یہ سورہ الطور کے بعد نازل ہوئی۔ اس کے مضامین میں اس پوری سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام کائنات اللہ کے قبضے میں ہے اور قیامت حق ہے، قیامت کا عذاب بھی حق ہے اور بخشش بھی حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے حق ہیں۔ اس کے خواص میں سے یہ خصوصیت ہے کہ 41 بار اگر اس کو پڑھا جائے اور پڑھ کر دعا کی جائے تو اس شخص کا قرضہ بھی دور ہو جائے گا، اور جتنا قرضہ اس کا ہے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اسے عطا بھی فرمائے گا۔ روزانہ 1 بار رات کو پڑھنے کی فضیلت حدیث شریف میں بھی ہے کہ جو شخص روزانہ رات کو 1 بار سونے سے پہلے، کوئی عورت ہو مرد ہو جو بھی اسے پڑھے، تو اس یا کسی سے پڑھوا کے سن لے، تو قبر میں جب وہ جائے گا یا جائے گی تو یہ صورت وہاں پر موجود ہوگی، اور وہ اپنے پڑھنے والے یا پڑھنے والی کی طرف سے سوال جواب والے فرشتوں سے جھگڑا کرے گی اور ان سے کہے گی کہ یہ مجھے زندگی بھر پڑھتا رہا ہے، پڑھتی رہی ہے، آج یہ قبر میں ہے، میں اس سے سوال جواب تمہیں نہیں کرنے دوں گی، یہ ڈرے گا، یہ پریشان ہوگا، بس میں نہیں چاہتی ہوں کہ تم اس کو تنگ کرو، جاؤ۔ تو وہ فرشتے سر کی طرف سے آنا چاہیں گے تو آگے یہ کھڑی ہوگی، نہیں آنے دے گی، پھر فرشتے پاؤں کی طرف سے آنا چاہیں گے تو یہ نہیں آنے دے گی، دائیں طرف سے آنا چاہیں گے نہیں آنے دے گی، یہ ہر طرف سے جو ہے نا آگے کھڑی ہو جائے گی، اور یہ اچھی صورت میں میت سے کہے گی کہ تو دنیا میں میرا خیال رکھتا تھا یا تو دنیا میں میرا خیال رکھتی تھی، اب میں تیرے ساتھ ہوں۔ پھر اللہ ایک تیسرا فرشتہ بھیجے گا، فرمائے گا سورہ ملک کی سفارش کو میں نے قبول کر لیا ہے۔ اور یہ اتنی لجپال صورت ہے، سبحان اللہ۔ سورہ الملک رکوع نمبر 1 تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم وبجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ سورہ الملک رکوع نمبر 1 ترجمہ کنز الایمان۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضہ میں سارا ملک اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو،
تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے، اور وہی عزت والا بخشش والا ہے۔ جس نے 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا، تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے؟ تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، تجھے کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا، نظر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی، تھکی ماندی۔ اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے مار کیا اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا، اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور کیا ہی برا انجام۔ جب اس میں ڈالے جائیں گے اس کا ریکنا یعنی چنگاڑنا سنیں گے کہ جوش مارتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ شدت غضب میں پھٹ جائے گی۔ جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا تھا؟ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے۔ پھر ہم نے جھٹلایا اور کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا، تم تو نہیں مگر بڑی گمراہی میں۔ اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ اب اپنے گناہ کا اقرار کیا تو پھٹکار ہو دوزخیوں کو۔ بے شک وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے، وہ تو دلوں کی جانتا ہے، کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا، اور وہی ہے ہر باریکی جانتا خبردار۔ سورہ الملک رکوع نمبر 1 تفسیر۔ اللہ کے پیارے بندو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے والوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے پاک کلام کو بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ سننے والی خواتین اور حضرات، اللہ پاک نے اپنی شان خود بیان فرمائی، اور بے شک اللہ ہی اپنی شان بیان فرما سکتا ہے، اور وہی فرمانے والا ہے، ورنہ کون ہے جو اس کی شان بیان کر سکے۔ اور اس نے اپنا تعارف یوں کہا، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والا وہ ہے جس کے قبضے میں سارا ملک، سب کائنات اس کے قبضہ میں ہے، کوئی اس سے باہر نہیں۔ اللہ اکبر، کیسی اس کی شان ہے، مگر اس کے قبضے میں سب کچھ ہے، اور اس کی شان کیا ہے؟ تبارک الذی، وہ بڑی برکت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے قرآن نازل کیا اور فرمایا ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ قرآن ہم نے نازل کیا، یہ بھی بڑی برکت والا۔ جو اس کائنات کا مالک ہے وہ بڑی برکت والا، جس رسول پہ نازل ہوا وہ رسول برکت والا، جس رات میں نازل ہوا لیلۃ مبارکہ، وہ برکت والی رات۔ اللہ، لوگوں تم برکت ڈھونڈنا چاہتے ہو تو برکت تمہیں ملے گی قرآن کے پاس۔ آؤ قرآن کی خدمت میں آ جاؤ، آؤ رسول کے دامن سے لگ جاؤ، تمہیں اللہ کی برکتیں نصیب ہو جائیں گی۔ جسے برکت ملتی ہے تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ برکت میں کیا فرق ہے؟ جس کے ہاں برکت نہیں اور جس کے ہاں برکت ہے، دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ برکت والے کا کام تھوڑے میں بھی پورا ہو جاتا ہے، تھوڑے میں بھی پورا ہو جاتا ہے، اور بے برکت آدمی کا زیادہ میں بھی جو ہے نا تھوڑا ہی رہتا ہے، وہ ہر وقت روتا ہی رہتا ہے، ہائے پورے نہیں۔ گھر کے سارے آدمی کمائی کر رہے ہیں لیکن پوری نہیں پڑ رہی ہے، اور جس کو برکت مل جاتی ہے اس کے ہاں کوئی ایک ہی کماتا ہے لیکن سارے بڑی خوشی سے کھا پی رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں برکت عطا فرما، اور اللہ ہمارے وقتوں میں برکت عطا فرما، اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، اللہ ہماری صحتوں میں برکت عطا فرما، اور ہمیں یا الہ العالمین دین کی خدمت کے لیے پسند فرما۔ اللہ کا تعارف یہ ہے کہ وہ برکت والا ہے، اس کے قبضے میں ہر چیز ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدرت خود رکھتا ہے، جسے چاہے اسے قدرت عطا بھی فرماتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو بنایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ اسی آیت میں، پورے رکوع کا خلاصہ یہی ہے کہ لوگوں سب کچھ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھا یہ جائے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے کام کرنے والا ہے۔
کس کا کام زیادہ اچھا ہے. بس احسن عملا، احسن عمل کرو. کام تو سب کرتے ہیں لیکن اچھا کام جو کرے گا وہ میں اسے اس دنیا میں جو بھیجنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سبھی کام کریں گے، مگر مقابلہ یہ ہے کہ تم میں سے اچھا کام کون کرنے والا ہے. جو اچھا کام کرنے والا ہے اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا. وہ العزیز الغفور، وہ بڑی عزتوں والا ہے، بڑی بخشش والا ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا، اس نے اوپر نیچے آسمان بنائے، 7 آسمان. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ نے جو کچھ بنایا ہے اس میں تجھے کوئی رکھنا نظر آتا ہے، کوئی فرق نظر آتا ہے؟ فرجع البصر، ایک مرتبہ اور غور کر کے دیکھو. اللہ کی کسی خلقت میں کوئی نقص نکال کر دیکھو، کوئی نقص نظر آتا ہے؟ ہر چیز جہاں پر بھی ہے، وہ جہاں بھی ہے، جس جگہ ہے وہ ویسے ہی اچھی ہے. کسی کی ضرورت نہیں کوئی یہ کہے کہ جی سوات میں برف پڑتی ہے، یا اللہ کراچی میں بھی برف پڑنی چاہیے تھی نا. چند دن کے لیے ٹھنڈی ہوا چلی ہے تو کراچی والوں کا حال خراب ہو گیا. وہ وہیں پر ہے جہاں اللہ نے برف ڈالنی ہے، وہ ٹھیک جگہ ہے. جہاں اللہ پاک نے گرمی رکھنی ہے وہ ٹھیک جگہ ہے. ایک بندہ کہنے لگا کہ جی وہ خانہ کعبہ کا پرفضا مقام ہونا چاہیے تھا، نہریں ہوتی، باغات ہوتے. وہ تو بالکل گرم علاقہ ہے. اتنا گرم کیوں؟ میں نے کہا خبردار اعتراض مت کر، اگر حکمت کی نظر سے بات کرتا ہے تو پھر میں کچھ گزارش کروں. اس نے کہا جی ہاں مجھے حکمت بتائیں کہ خانہ کعبہ میں گرمی کیوں ہے؟ وہاں تو بہترین زبردست قسم کے ماحول ہونے چاہیے تھے، زبردست قسم کے باغ ہونے چاہیے تھے، اتنی تیز گرمی کیوں ہے وہاں پہ؟ آدمی جھلس جیسا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو میں نے کہا میں کچھ نہیں بولتا، وہ غیروں نے بات کی ہے، سائنسدانوں نے کہا ہے کہ خانہ کعبہ کا ماحول جو ہے، مکہ شریف کا جو ماحول ہے اس میں جو اتنی گرمی ہے یہ بڑی ضروری چیز تھی. اگر یہاں پر فضا مقام ہوتا، ٹھنڈک ہوتی تو مختلف علاقوں کے لوگ آتے اور بیمار پڑ جاتے اور جراثیم پھیلتے اور مختلف قسم کی بیماریاں پھیل جاتی. یہاں تیز گرمی ہے، جراثیموں کو جلا دیتی ہے، بیماریاں ہوتی بھی ہیں تو ان کو ختم کر دیتی ہے، اور مختلف دنیا کے لوگ 30-40 لاکھ آدمی آپس میں رہتے ہیں، ایک کے جراثیم دوسرے کو نہیں لگتے. یہ دھوپ اور گرمی ہی کی برکت ہے. پتہ نہیں ان کی جو بات ہے وہ کس حد تک ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اپنے سائنسی انداز میں بات کی ہے. لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے جس نے جہاں پر جو موسم رکھا ہے اس کی حکمت ہے، اور ہم اس کی حکمت پر کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال. مرزا غالب کے حوالے سے واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آموں کے درخت سے گزر رہے تھے نیچے سے، تو ان کے ساتھ ایک اور شاعر بھی تھے. اس نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ کی سمجھ نہیں آتی. شاعر نے ذرا مزاح کے انداز میں بات کر دی، اور شاعروں کا بعد اوقات ایسا بھی معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ بات حدود و قیود سے زیادہ آگے کر جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ جی یہ کیا بات ہے، اتنا بڑا آم کا درخت ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے آم لگے ہوتے ہیں، اور دیکھو کتنا بڑا تربوز ہے اور اس کو بیل کے طور پہ اگا دیا زمین پہ. اس کی جو ہے نا ٹہنیاں جو ہے نا وہ بیل کی طرح ہوتی ہیں، اس کا تنا ہی نہیں ہے. اتنا بڑا تربوز ہے تو حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ آم کے ساتھ جو ہے نا تربوز لگے ہونے چاہیے تھے، اور یہ آم جو ہے نا زمین پہ بیلوں کی طرح ہونا چاہیے تھا. یہ کیا ہوا؟ اتنے میں ہوا تیز چلی، اس جو شاعر تھا اس کا سر گنجا تھا، اتنی تیز ہوا چلی کہ اوپر سے آم ٹوٹ ٹوٹ کے اس کے سر پہ لگے. کہنے لگا شکر ہے خدایا اس کے ساتھ تربوز نہیں لگے ہوئے، اگر تربوز لگے ہوتے تو میرا کیا حال ہوتا. تو اس لیے اللہ نے جو چیز جیسے بنائی ہے وہ بالکل حق ہے، اور اللہ کی ہر چیز بہترین ہے، اور جو اس نے بنایا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین.